اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 21 بیان ہو چکے ہیں، تو آج 22 نمبر ایپیسوڈ جو ہے وہ اس کا بیان ہوگا۔ تقویٰ کی تعریف، فضیلت، اہمیت، فوائد پہلے بیانوں میں بالخصوص بیان ایپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں بیان ہو چکے۔ اختصار کے ساتھ دوبارہ بتاتا ہوں کہ تقویٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنا اور بچتے رہنا، بچنے کی کوشش کرتے رہنا، اور بھلائی اور نیکی کے جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے احکام قرآن پاک میں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، تو ان کو کرنا اور ان کے کرنے میں خوشی انسان کو محسوس ہو، خوشی سے کرتے رہنا، تو یہی ہے تقویٰ۔ اور مسلسل اسی پہ قائم رہنا، پابندی کرنا، عبادات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، وہ معاشرتی معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، ہمسایوں کے حقوق، اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق، اور جس کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ پورا کرے آدمی، وہ بھی ساتھ ساتھ نماز اور باقی عبادات جو ہیں، نماز اور روزہ اور اس کا، اور زکوٰۃ جو ہے خاص طور پہ، انفاق اور مدد کرنا مسکینوں غریبوں کی، اور یہ سب تقویٰ کے ہی ہیں، تقویٰ کے متعلق ہی ہیں۔ یہی ہیں متقین جو یہ کام کرتے ہیں اور بچتے ہیں وہ جھوٹ سے، غیبت، بہتان، تراشی، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو نقصان جو ہے نا پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور رزق حلال کماتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، سادہ زندگی ہوتی ہے ان کی، اور اعتدال کی زندگی ہوتی ہے، میانہ روی کی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں اور جو بھی احکام بے شمار یہ تقویٰ کے متعلق میں نے جیسے کہا کہ 150 سے زیادہ آیات ہیں، تو ہر ایک آیت میں مختلف کانٹیکسٹ ہے، مختلف مفہوم ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے تقویٰ کی۔ کہیں نماز کی بات ہے، یہاں آئے گی نماز کی، کہیں نفاق اور زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرنے کی بات ہے، کہیں اور عبادت کی بات ہے، کہیں اخلاقیات کی بات ہے، ہر ایک جگہ مختلف، کہیں عدل اور انصاف کی بات ہے، کہیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہے، کہیں شرک نہ کرنے کی بات ہے۔ تو ہر ایک آیت میں مفہوم جو ہے نا اسی کانٹیکسٹ سے مطابق بہت وسیع مفہوم ہے اس کا، اور ایک اس کی کوئی ڈیفینیشن ایک کرنے کا بہت مشکل ہے۔ جنرل ڈیفینیشن جیسے میں نے اب کر دیا یہاں تک ٹھیک ہے، گن لے اور کچھ اور بھی اس میں اضافہ کر لے، مگر پھر بھی بہت چیزیں ہوں گی جو وہ 150 آیات جو ہے سب ایک ڈیفینیشن میں نہیں آتی، تو وہ سب سننا ہوں گے، سارے بیانات سنیں، یہ جتنے بھی ہیں، ابھی یہ 22 ہے اور 4-5 شاید اور بھی ہوں، تو یہ سارے بیانات سننے چاہیے۔ ہر بیان دوسرے سے مختلف ہے۔ ایسے ہی اس سے پہلے توکل کے بیانات جو ہیں وہ 7 اپلوڈ ہوئے، وہ بھی بہت اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ توکل، اس سے پہلے شکر اور صبر، اور اس کے بعد توکل، اور اس کے بعد تقویٰ، یہ ایک ہی تسلسل ہے، یہ سب جو ہے وہ سننے والے ہیں۔ تو اس آج پہلی آیت جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت 132 ہے، جس میں تقویٰ کا ذکر ہے، وہ یہ ہے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بہت اہم بیان ہے۔ ترجمہ: نماز کا اور پابند رہو، نہیں ایک منٹ، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور پابند رہو خود بھی اس کے، یعنی نماز کی حکم دو اپنے گھر والوں کا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر کسی کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، تو ہم تو نہیں کہتے، ہم نہیں کہہ سکتے، کتنا غلط ہے یہ چیز۔ اور خاص طور پہ اولاد جب چھوٹی کو تو ویسے ہی نہیں کہتے، تو بڑی ہو جائے تو اب کہتے ہیں نہیں، اب ان کا معاملہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے سے آتا ہے، ہمارا نہیں کوئی تعلق۔ بہت غلط ہے، یہ ذمہ داری ہے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو حکم دیں، یہ تو حکم کا لفظ ہے، یہ بھی نہیں ان کو ایڈوائز کریں یا کچھ، ان کو حکم دو نماز کا، اور بڑا سختی سے ہے یہ، بڑی سختی سے کہ ان کو حکم دو، ذمہ داری ہے۔ اور پھر خود بھی پابند ہو، یہ نہیں کہ ان کو حکم دو تو خود تو پابند نہ ہو،
خود پابند تو ہونا پہلی چیز ہے، اس کے بعد ان کو حکم دینا۔ اور پھر نہیں مانگتے ہم تم سے رزق، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا کام خود کرو، عبادت اور اخلاقیات اور خود کرو، اور اپنے جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، ان کو بھی حکم دو، ان کو بھی بچاؤ جہنم کی۔ اور جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بلکہ رزق تو دینے والے ہم ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، تم نے رزق کیا دینے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، اور کوئی طالبہ ہی نہیں تم سے۔ یہی ہے کہ جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، احکام ہیں، ان کو پیروی کرو، ان پہ عمل کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی۔ تو یہی ہم چاہتے ہیں، باقی کچھ سے تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، باقی سب دینے والے تو تمہیں ہم ہیں، تو اس کا شکر ادا کرو جو ہم دیتے ہیں تجھے۔ اور انجام کی بھلائی تقویٰ سے ہے، انجام آخر تقویٰ سے ہی ہوگا، تقویٰ پہ ہی فیصلہ ہوگا ہر انسان کا۔ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، یعنی انجام کا انسان کا جو فیصلہ ہونا ہے آخرت میں، وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہوگا۔ اس کے درجات بھی جنت کے وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہوں گے کہ تقویٰ کے کیا درجات۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، دعا ہے کہ ہمیں بھی تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ تو بہت اہم آیت یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ انبیاء کی جو ہے وہ بیان ہے، آیت 48، 48 نمبر آیت سورہ انبیاء کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: یقیناً دے چکے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کو الفرقان یعنی تورات، اور نصیحت اور روشنی اور نصیحت ایسے متقیوں کے لیے۔ یہ جو تورات ہے وہ متقیوں کے لیے روشنی اور نصیحت، اور جیسے اب ہمارے لیے قرآن مجید ہے وہ متقیوں اور ان کے لیے نصیحت ہے اور ہدایت ہے اور روشنی ہے ان کے لیے، یہ متقین کے لیے اب ہمارے لیے قرآن مجید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس پہ تاکید دی جا رہی ہے، یہاں قرآن کی اہمیت ہے ہمارے لیے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد الحج کی آیت نمبر 1، سورہ الحج کی آیت نمبر 1، پہلی ہی آیت میں دیکھیں سورہ حج میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، مخاطب کیا جا رہا ہے اے لوگو، صرف متقیوں کا ہی ہے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، ڈرو یا تقوی اختیار کرو یا پرہیزگاری اختیار کرو۔ اے انسانوں، تنبیہ، یا ایھا الناس مطلب تنبیہ ہے، اے لوگو، اے انسان، اے بنی آدم، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بے شک زلزلہ قیامت کا بڑی ہولناک چیز ہے۔ زلزلہ جو قیامت کا زلزلہ ہے شدید شدید ہولناک ہے، ہر چیز کانپ اٹھے گی۔ اور جگہوں پہ جو ذکر آتا ہے وہ سن کے انسان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے وہ سن کے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے اور زلزلہ الساعہ کیا ہے، وہ وقت بہت مشکل وقت ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 32 ہے سورہ حج کی ہی آیت 32، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت مختصر اور بہت اہم آیت ہے یہ بھی، ذَلِکَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہاں دلوں کا تقویٰ کی بات ہو رہی ہے کہ دلوں کا اصل تقویٰ دل کا ہے اور روح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، سو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کا تقویٰ، دل کا تقویٰ جو ہے اللہ کی نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ بتایا شاعر اللہ کیا کیا ہے، کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور مکہ شریف ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سب بڑی نشانی معجزہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت جی خود جو ہے معجزہ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور صفا اور مروہ بتایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے،
باقی تخلیقات جو بھی ہیں، یہ دن اور رات کا پیدا کرنا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے، سورج، چاند اور یہ ساری کائنات کی تخلیق، یہ اس کی نشانی ہے، ساری نشانیاں اس کی نشانیاں۔ سب سے اپنا جسم میں اپنے اندر دیکھو کہ انسان کے کیسے تخلیق کیا انسان کو۔ بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ کیسے تخلیق کیا انسان کی تخلیق کے 7 مراحل۔ میں 7 کی عدد کی جو بات کرتا ہوں، بہت سالوں سے میرے ذہن میں کم از کم 25-30 سال سے میں یہ لکھ رہا ہوں کہ 7 اور 19 کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کن کن یہ باتوں سے ان کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ پہلے میں ایک بیان کر چکا ہوں کچھ 1-2 مہینے پہلے کہ 7 اور 19 سگنیفیکنس اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ بھی انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی 7 ہیں۔ 7 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو۔ تو بہت جگہوں پہ اور بہت لمبا مضمون ہے، کسی اور جگہ موقع پہ میں اس کے مزید اس کے ایپیسوڈز ہوں گے 7 اور 19 کے، مگر وہ جو پہلا ہے وہ ضرور سنیں۔ یہ ڈیٹ میں تو یعنی قریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جو شاید اللہ جو ہے جہاں جہاں اللہ، بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہر ایک چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرو، اور جو تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا اٹھانے چاہیے ان پہ بھی غور کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ تو اصل تقویٰ تو دل کا ہے۔ یہ جو مانتے ہو نشانیوں کو تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی ملکیت، کہ وہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، تو اسی کے پاس حاضر ہونے آخر میں تو کیوں نہیں قبول کرتے، کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ تو اس کے بعد آگے سورہ حج کی ہی 37 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، یہ بہت اہم ہے یہ بھی آیت۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ ایسے تقویٰ کرنے والے جو محسنین احسان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ بہرحال اس کا ترجمہ نہیں پہنچتے، یہ اوپر اس کے قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، اور حج اور شاعر اللہ کا بھی ذکر اس کے اوپر آ رہا ہے کہ یہ شاعر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو اونٹ ہیں اس وقت اور جو چیزیں ذبح کرنے والی ہیں، ان کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں۔ یہ شاعر اللہ کی جو باتیں اوپر ہوئی ہیں یہ ساری اس کے آیت کے اوپر وہ اسی کے تسلسل میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ قربانی جو ہے اس کا جو ہے وہ نہیں پہنچتے ہیں اللہ کو ان کے گوشت، یعنی قربانی کے جو جانور ہیں ان کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا ہے اسے تقویٰ۔ تمہارا اس طرح مسخر کیا ہے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم یہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی بیان کرو، اور اللہ کی جو اس نے ہدایت بخشی ہے، اس نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے، اور بشارت دو نیکوکاروں کا، محسنین کو نیکوکاروں کے۔ تو یہ ہے ترجمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قربانی ہے یا اس سے مثال کہ کوئی بھی آپ کے جو اعمال ہے، محنت جو بھی مشقت کرتے ہو، آپ کا تقوی ہی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ان کا جو بھی ہے، اور اس لحاظ سے ہی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی میں بھی جو گوشت ہے، یہ لہو ہے، یہ وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو۔ نیت آپ کی کیا تھی؟ تقوی اللہ تعالیٰ کی نیت خوشنودی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کیا، اس کے حکم کے مطابق جو ہے اپنا قربانی کی دی، تو وہی اللہ تعالیٰ کو تقوی جو ہے آپ کا پہنچتا ہے، اور اسی نے مسخر کیا ان جانوروں کو تو آپ ان کو قربانی کر سکو، یہ اونٹ ہیں یا اور تو ان کی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا کہ آپ ان کو گرا سکتے ہو، ان کو ذبح کر سکتے ہو۔
اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی وہ بیان کرتے رہو ساتھ۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو سب تعریفیں تمہارے لیے ہی ہیں، کبریائی یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دی یہ کہ تو یہ قربانی کرے یا نیک اعمال کی، جو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، توفیق نہ دے، تو نیک کام کرنے بھی بہت بھاری ہو جائیں، بہت مشکل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ نیک کام کرنے، قربانی دینا، اپنے مال کو جو ہے قربان کر دینا، اور بکرے، اونٹ، ہر چیز جو ہے۔ تو اس میں بھی وہ سات کی بات میں نے پہلے کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 7 مراحل میں جو ہے نا کیا، 7۔ تو یہاں بھی یہ اونٹ اور جو بڑے جانور ہیں، بھینس وغیرہ، تو ان کو بھی کہا کہ 7 حصوں میں ہو سکتا ہے، 7 مل کے جو ہے نا ایک کر سکتے ہیں۔ 7 دیکھیں، 7 بہت بے شمار جگہوں پہ 7 کی اہمیت، بے شمار جگہوں پہ۔ 7 مثانی تو ہے ہی، سورہ فاتحہ کی 7 آیات جو ہے اس کے تسلسل میں، اس کے مناسبت سے، تو بے شمار اس کے علاوہ 7 جو ہے وہ میرا بیان سنیں جو پہلے 2 مہینے پہلے میں نے اپلوڈ کیا ہے، سگنیفیکنس آف 7 and 19۔ تو آپ جو ہے مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے بہت باتوں کو جو میں نے کہی، انبلیویبل فیکٹس۔ تو یہاں نیکوکاروں اور محسنین کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارا نیت اور تمہاری تقوی، اور تم نے کیوں نیک کام جو کوئی بھی ہے تو اس کو آپ کی نیت اور تقوی کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اور یہاں جو ہے اس کا بیان ختم ہوتا ہے، اس 22۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، آپ کو، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، کہ جو بھی میں نے سنایا آپ کو، آپ نے سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کو آگے سمجھانے کی لوگوں کو۔ اور میرے جتنے ایپیسوڈز ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سنیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کے بعد بھی اور بہت بیان بھی آئیں گے، تفسیر بھی آئے گی، تو آپ کو انسٹنٹ نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ اگر آپ نے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جب بھی اپلوڈ ہوتے ہیں میرے بیان تو آپ اسی وقت سن سکتے ہیں۔ تو دوسروں کو جتنا آپ کے گروپس ہیں، کانٹیکٹس ہیں، سب کو فارورڈ کریں۔ اجر ہے، جیسے بالکل میں بھی اگر کر رہا ہوں تو اجر کے لیے کر رہا ہوں، تو ثواب کے لیے، اجر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے۔ تو آپ بھی ایسے اپنی فیملی، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنے جو بھی جان پہچان والے ہیں، سب کو فارورڈ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں اس پہ آپ کو اعتراض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کون ہے مسلم جو کہے گا جی نے مجھے نہیں بھیجو؟ یا بہرحال سب کو سننا بھی چاہیے جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، مع السلامہ، مبشر محمود شاہ۔